دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الفسق بالعیب وغیرہ۔ عیب یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نکاح کا فسخ کرنا یا نکاح کو ختم کرنا۔ وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ كَالْجُنُونِ وَالْبَرَصِ وَالرَّتْقِ وَالْقَرْنِ فَلَا خِيَارَ لِزَوْجِهَا إِذَا رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْقَاضِي وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا شَاءَ۔ اور جب بیوی میں عیب ہو، مثلاً اسے جنون ہو یعنی وہ پاگل ہو، یا اسے برس کی بیماری ہو، یا اس کو رتق ہو۔ رتق کا مطلب اس کی شرمگاہ بند ہو جس کی وجہ سے اس سے جماع، صحبت، ہم بستری نہ کی جا سکتی ہو۔ یہ بیوی کو قرن ہو۔ قرن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی ایسی رکاوٹ ہو، مثلا کوئی ہڈی وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز ہو جس کی وجہ سے مرد کا آلہ اس کی شرمگاہ کے اندر داخل نہ ہو سکتا ہو اور وہ ہم بستری صحبت نہ کر سکتا ہو، اور معاملہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، یعنی کہ طلاق دینے کا اختیار جو اس کے پاس تھا وہ نہیں رہے گا۔ حالانکہ قاضی کے پاس اگر نہ جاتا تو اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اس کو طلاق دے دیتا جب چاہتا۔ اما اذا كان العيب بالزوج فاحکامه كما تلی۔ ہاں، اگر عیب جو ہے شوہر کے اندر ہو تو اس کے احکامات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسٹیپ 1، اذا ادعت المرأة ان زوجها عنین وثبت ذلك عند القاضي بإقراره أو بغيره من الدلائل فإن القاضي يؤجله سنة، فإن وصل إليها في هذه المدة فلا خيار لها، وإن لم يصل إليها وطلبت المرأة الفرقة فإن القاضي يفرق بينهما، وكانت الفرقة تطليقة بائنة ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بها۔ جب عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کا شوہر نامرد ہے اور یہ بات قاضی کے پاس اس کے اقرار سے یا دوسرے دلائل سے، مثلا میڈیکل چیک اپ وغیرہ سے ثابت ہو جائے کہ اس کا مرد واقعی میں عنین ہے، نامرد ہے، تو ایسی صورت میں قاضی اس مرد کو 1 سال کی مہلت دے گا۔ اگر وہ اپنا علاج کرا کے اس مدت میں بیوی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی نامردی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بیوی سے صحبت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس کی بیوی کو طلاق کا مطالبہ کرنے کا اختیار باقی نہ رہے گا۔ اور اگر اس مدت میں وہ اپنی بیوی تک نہیں پہنچ پاتا ہے، یعنی اس سے صحبت وغیرہ نہیں کر پاتا ہے، اس کی نامردی ختم نہیں ہوتی ہے، اور عورت اس مدت گزر جانے کے بعد دوبارہ جدائیگی کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس صورت میں قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور یہ تفریق ایک طلاق بائنہ مانی جائے گی، اور عورت کو پورا مہر ملے گا اگر شوہر نے اس کے ساتھ میں تنہائی اختیار کر لی ہو تو۔ اسٹیپ نمبر 2، وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَجْبُوبٌ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الدَّلَائِلِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ وَلَمْ يُؤَجِّلْهُ۔ اور ہاں، اگر عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا شوہر مجبوب ہے، مجبوب کا مطلب اس کا آلہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے یا بہت چھوٹا ہے جس سے وہ صحبت نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بات قاضی کے پاس اس کے اقرار سے یا دوسرے دلائل سے
ثابت ہو جائے تو قاضی ان دونوں کے درمیان فوراً ہی تفریق کر دے گا، یعنی ان کا نکاح ختم کر دے گا، اور اس صورت میں شوہر کو بالکل بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اما الخصی فإنه يؤجل كما يؤجل العنين، ہاں اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس کا مرد خصی ہے، یعنی کہ اس کے فوطے وغیرہ درست نہیں ہیں، نکلے ہوئے ہیں، یا گولیاں نہیں ہیں، تو اس صورت میں ایسے شخص کو، ایسے مرد کو نامرد کی طرح مہلت دی جائے گی، یعنی اس کو مہلت دی جائے گی جیسا کہ نامرد کو مہلت دی جاتی ہے علاج کرانے کی۔ نمبر 3، وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله۔ اور اگر شوہر کے اندر، اگر شوہر کو جنون یا جذام یا برس ہو، یعنی کہ شوہر پاگل ہو یا جذام یا برس کی بیماری شوہر کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے ایسی صورت میں۔ وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لها الخيار، ان عیوب کی وجہ سے بھی بیوی کو طلاق کے مطالبے کا اختیار ہوگا۔ فإن ثبتت عند القاضي هذه العيوب فرق بينهما والعمل في المحاكم الشرعية في الحمل على قول محمد رحمہ اللہ۔ اور یہ بات بھی قاضی کے پاس ثابت ہو جائے، یعنی تمام عیوب ثابت ہو جائیں، جذام، جنون، برس، تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، اور ہندوستان کی شرعی عدالتوں کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ کے قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ الفسق بارتداد احد الزوجین، نکاح کا ختم کرنا میاں بیوی میں سے کسی ایک کے مرتد ہونے کی وجہ سے۔ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے اسلام کو چھوڑ دینا۔ وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک شخص اسلام سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو ان کے درمیان بینونت ہو جائے گی، یعنی کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ جدائیگی، یہ بینونت جو ہے اس کو طلاق نہیں مانا جائے گا۔ فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها كمال المہر وإن لم يدخل بها فلها نصف المہر، اگر شوہر مرتد ہوا ہے اور اس نے بیوی کے ساتھ میں دخول بھی کر لیا تھا، تو اسے بیوی کو جو ہے پورا مہر دینا ہوگا، اور اگر اس نے بیوی کے ساتھ میں دخول نہیں کیا تھا تو اس صورت میں بیوی کو آدھا مہر دے گا۔ وإن كانت المرأة هي المرتدة فإن كان الارتداد قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها المهر، اور اگر مرتد ہونے والی عورت ہو، یعنی عورت وہی ہو مرتدہ، عورت مرتد ہوئی ہے، تو اس صورت میں اگر ارتداد دخول سے پہلے ہوا ہے، یعنی مرد نے اس سے دخول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ مرتد ہو گئی، تو اس کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا، اور اگر دخول کے بعد میں وہ مرتد ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو مہر ملے گا۔ وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، اور ایک ساتھ دونوں مرتد ہوں پھر ایک ساتھ دونوں مسلمان ہو جائیں تو وہ اپنے پہلے نکاح میں باقی رہیں گے۔ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ مُرْتَدَّةً، اور کسی مرتد کے لیے کسی مسلمان عورت سے یا کافر سے یا مرتدہ سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ مُرْتَدٌّ،
اسی طریقے سے جو عورت مرتد ہو چکی ہے وہ اس سے کوئی مسلمان یا کافر یا مرتد شادی نہیں کرے گا.